وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من دعا الی عصبیۃ ولیس منا من قاتل علی عصبیۃ ولیس منا من مات علی عصبیۃ رواہ ابو داود صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جسے عصبیت پر موت آئے۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ذخیرہ احادیث میں 20 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ ان گناہوں میں چھٹا بڑا گناہ یہ ہے کہ جس شخص کو موت عصبیت پر آئے، جو لڑے عصبیت پر، جو دعوت دے عصبیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ عصبیت کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، اپنے علاقے اور اپنے شہر ہونے کی بنیاد پر کہ یہ میرا ہم زبان ہے، میرے علاقے کا رہنے والا ہے، اور انسان اس کی طرفداری کرے، اس کا سائیڈ لے، حالانکہ وہ باطل پر ہے، ناحق پر ہے، تو یہ عصبیت ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے اس کی طرفداری کرنا، حق پر ہوتے ہوئے اس کا سائیڈ لینا، اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن ایک آدمی باطل پر ہے، غلط بات پہ اڑا ہوا ہے، اب اس کی طرف لوگوں کو بلانا، اس جماعت کی طرف، اس پارٹی کی طرف، اس کام کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، معلوم ہے کہ وہ گناہ پہ کھڑا ہے، پھر بھی اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، معلوم ہے کہ وہ غلطی پر ہے، پھر بھی اس کے لیے لڑا جائے، معلوم ہے کہ وہ ناحق پر ہے، پھر بھی اس کے لیے انسان طرفداری کرتے ہوئے زندگی گزارے اور اس پر موت آ جائے، تو آپ نے بڑے سخت الفاظ میں بیان فرمایا کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی کوشش کرے کہ اس کی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ گزرے، عصبیت پہ نہ گزرے، وہ سب کو ایک نظر سے دیکھے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی زبان سے ہو، کسی قوم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی آبادی سے، کسی بھی قبیلے سے اس کا تعلق ہو۔ اسلام نے ہمیں ایمان کے رشتے پہ جمع کیا، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اور جو من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ من قرب مسلما، جو آدمی کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کرے گا دنیا میں، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے تکلیفوں کو، آزمائشوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اس لیے چھٹا بڑا گناہ جس کے بارے میں لسان نبوت سے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان ہوئی ہے، وہ ہے جو عصبیت کی دعوت دے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، حضور کی اطاعت اور اتباع کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، کسی خاص قوم، کسی خاص نظریے، کسی خاص جماعت کی طرف دعوت نہ ہو، اور دعوت جبکہ ناحق پر ہو، باطل پر ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ شارع نے اس گناہ کے بارے میں بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان کی ہے۔